اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء صدورنا وذهاب همومنا وغمونا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب ساتھی؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں خیر و عافیت رکھے اور ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی عبادتوں اور اس کی لذتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیو، الحمدللہ ہم نے سورہ بنی اسرائیل مکمل کی تھی اور آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ الکہف کا مطالعہ کریں گے۔ بہت ہی امپورٹنٹ سورہ ہے اور اس کی فضیلت یقیناً کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس سورت کا آغاز کرتے ہیں، تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ کہف ہجرت حبشہ یعنی رجب 5 نبوی کے اوائل میں نازل ہوئی، جب مسلمان انتہائی ظلم و ستم کا شکار تھے اور حبشہ کے عیسائیوں میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے مسلمانوں کی دراصل اس سورہ میں تربیت کی گئی، اور نوجوان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو اصحاب کہف کی طرح توحید کی آزمائش میں کامیابی حاصل کرنے اور قریش کے ظالم سرداروں اور مشرک والدین کے دباؤ میں نہ آنے کی تعلیم دی گئی۔ اس سورہ کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث مروی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات محفوظ رکھے گا یعنی حفظ کرے گا، وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے جو شخص دجال کو پائے اسے چاہیے کہ وہ سورہ الکہف کی ابتدائی آیات پڑھے، اس لیے کہ یہ دجال کے فتنے سے پناہ دینے والی سورت ہے۔ غالباً دجال کا دجل و فریب جو ہے وہ انسان کو زینت دنیا میں مبتلا کر کے آخرت اور قیامت کے خوف سے بے نیاز کر دے گا، اس لیے اس سورہ کو خاص اس وقت کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریلیٹ کیا ہے۔ اور ایک شخص نے سورہ الکہف کی تلاوت کی جبکہ اس کے گھر میں ایک گھوڑا بندھا تھا۔ گھوڑا بدکنے لگا، اس نے سر اٹھا کر دیکھا کہ آسمان پر ایک دھند یا ایک بادل چھایا ہوا ہے۔ اس شخص نے اس واقعہ کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سکینت یعنی اطمینان کی روشنی تھی جو قرآن کے پڑھنے سے یا قرآن پڑھتے وقت نازل ہوئی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص جمعہ کے دن سورہ الکہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان تک روشنی باقی رہتی ہے، یعنی سورہ الکہف کی تعلیمات کا نور 1 ہفتے تک اس شخص کے دل و دماغ پر رہے گا اور وہ دنیا اور دنیا کی زینت کے فتنوں سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور حدیث ہے کہ جو شخص سورہ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، روز قیامت اس کے لیے اس کی رہائش سے مکہ تک ایک نور ہوگا، اور جو آدمی آخری 10 آیات پڑھتا ہے وہ دجال کے خروج پر اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ پچھلی سورہ بنی اسرائیل میں اسلامی معاشرے اور عادلانہ اسلامی ریاست کی اصول بتائے گئے تھے، جو 14 اصول ہم نے پڑھے۔ یہاں سورہ الکہف میں اس راستے کی کٹھن منزلوں اور ایک عادل بادشاہ ذوالقرنین کا تذکرہ ہے۔ عادلانہ نظام جو ہے انصاف پسند معاشرہ اور عادلانہ ریاست، انصاف پسند ریاست اسی وقت قائم ہو سکتی ہے جب فداکاروں کی ایسی جماعت وجود میں آ جائے جو توحید یعنی ملاقات رب پر بھی کامل یقین رکھتی ہو اور جو زندگی کے ہر امتحان میں اپنے حسن عمل سے کامیاب ہو سکتی ہے۔ یہ ہم نے خاص طور پہ اس چیز پر یہاں رک کے سوچنا ہے کہ کیا ہماری موجودہ ریاستیں، خاص طور پر مسلمان ریاستیں، اس معیار پر پوری اترتی ہیں؟ کیا وہ توحید اور اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت پر پورا یقین رکھتی ہیں؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ ایک عدل پسند ریاست یا معاشرہ کیسے تشکیل پا سکتا ہے۔ اس سورہ میں زینت
کا لفظ 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے، آیت نمبر 7 میں، 28 میں اور 46 میں، اور بتایا گیا ہے کہ زمین کی ساری زینت کا مقصد انسان کے حسن عمل کی آزمائش ہے۔ یہی اس سورت کا مرکزی مضمون بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ میں 3 ہدایات دی گئی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اپنے صحابہ اکرام سے چمٹے رہیں، نمبر 2 کہ دنیا کی زینت سے بچے رہیں، اور نمبر 3 کافر قیادت سے نہ دبنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا اس سورہ کی آیت 46 میں کہ مال اور اولاد بھی دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور یہ انسان کے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ علماء اکرام کہتے ہیں کہ اس آیت میں والباقیات الصالحات نیک بیٹیوں کو کہا گیا ہے۔ جو شخص اپنی بیٹیوں کو اچھی تربیت کرتا ہے اور ان کے لیے اچھے اسباب پیدا کرتا ہے، وہ یقینی طور پر اس کے لیے والباقیات الصالحات باقی رہ جانے والی نیکیاں بن جاتی ہیں۔ اس سورہ کہف کے موضوع اور مضمون میں مزید یہ باتیں بھی آتی ہیں کہ یہ سورہ مشرکین مکہ کے 3 سوالات کے جواب میں نازل ہوئی، جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے اہل کتاب کے مشورے سے آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ اصحاب کہف کون تھے، قصہ خضر کی حقیقت کیا ہے، اور ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے؟ یہ تینوں قصے عیسائیوں اور یہودیوں کی تاریخ سے متعلق تھے۔ حجاز میں ان کا کوئی چرچا نہ تھا، اس لیے اہل کتاب نے امتحان لینے کی غرض سے ان کا انتخاب کیا تھا تاکہ یہ بات کھل جائے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی غیبی ذریعہ علم ہے یا نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہ اپنے نبی کی زبان سے ان کے سوالات کا پورا جواب دیا، بلکہ ان کے اپنے پوچھے ہوئے تینوں قصوں کو اللہ تعالیٰ نے پوری طرح اس صورتحال پر چسپاں کر دیا جو اس وقت مکہ میں کفر و اسلام کے درمیان درپیش تھی۔ اصحاب کہف کے متعلق بتایا کہ وہ اسی توحید کے قائل تھے جس کی دعوت یہ قرآن پیش کر رہا ہے، اور ان کا حال مکے کے مٹھی بھر مظلوم مسلمانوں کے حال سے اور ان کی قوم کا رویہ کفار قریش کے رویہ سے کچھ مختلف نہ تھا۔ پھر اصحاب کہف کے قصے سے اہل ایمان کو یہ سبق بھی دیا گیا کہ اگر کفار کا غلبہ بے پناہ ہو اور ایک مومن کو ظالم معاشرے میں سانس تک لینے کی مہلت نہ دی جا رہی ہو، تب بھی اس کو باطل کے آگے سر نہیں جھکانا چاہیے، بلکہ اللہ کے بھروسے پر تن بتقدیر نکل جانا چاہیے۔ اسی سلسلے میں ضمناً کفار مکہ کو یہ بھی بتایا کہ اصحاب کہف کا قصہ عقیدہ آخرت کی صحت کا ایک ثبوت ہے۔ جس طرح اللہ نے اصحاب کہف کو ایک مدت دراز تک موت کی نیند سلانے کے بعد پھر اٹھایا، اسی طرح اس کی قدرت کاملہ سے زندگی بعد الموت بھی کچھ بعید نہیں ہے، جسے ماننے سے وہ لوگ انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی سلسلہ کلام میں قصہ خضر و موسیٰ کچھ اس انداز سے سنایا گیا کہ اس میں کفار کے سوالات کے جوابات موجود تھے۔ آئیے سورہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن نازل کیا اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ یہ سیدھا راستہ بتانے والی کتاب ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے، اور ان ایمانداروں کو جو نیک عمل کرتے ہیں یہ بشارت دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے، اور ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔ اس بات کا نہ انہیں خود کچھ علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ بہت ہی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، جو کچھ وہ کہتے ہیں سراسر جھوٹ ہے۔ آپ شاید ان کافروں کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اس غم سے کہ یہ لوگ اس قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ جو کچھ زمین پر موجود ہے اسے ہم نے اس کی زینت بنا دیا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یہ جو کچھ زمین پر ہے ہم اسے ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غار والوں اور کتبہ والوں کا معاملہ ہماری نشانیوں میں سے کوئی بڑی عجیب نشانی تھا؟ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو کہنے لگے، اے ہمارے پروردگار، اپنی جناب سے ہمیں رحمت عطا فرما اور اس معاملہ میں ہماری رہنمائی فرما۔
تو ہم نے انہیں اس غار میں تھپکی دے کر کئی سال تک کے لیے سلا دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ ہر دو فریق میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک ٹھیک حساب رکھتا ہے۔ سورہ کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی فریب نہیں ہے۔ یہ مومنوں کے لیے ہدایت ہے، خوشخبری ہے، شفا ہے، رحمت ہے، جبکہ کافروں کے لیے یہ ڈرانے والی کتاب ہے اور ان کو تنبیہ کرنے والی ہے اور ان کو اپنی آخرت دکھانے والی کتاب ہے۔ پھر آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اپنے آپ کو غم میں، ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ یہ لوگ اس وقت آسودہ حال ہیں اور دنیا کی لذتوں اور دلچسپیوں میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ ان کی یہ حالت بدستور قائم رہے اور اسلام کے غلبہ میں انہیں اپنی اس آسودہ حال زندگی اور عزت و جاہ کی موت نظر آتی ہے۔ لہٰذا حالانکہ دنیا کی انہی دلچسپیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا آیتوں میں کہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ان کی عیش و عشرت کی ان فراوانیوں میں پھنس کر یہ دیکھے کہ اللہ کی طرف کون رجوع کرتا ہے اور کون دنیا کی بہاروں میں اور عارضی اور فانی دنیا میں ڈوب کر رہ جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی آیتوں میں یہ بھی فرما دیا کہ یہ دنیا تو ختم ہونے والی چیز ہے اور عنقریب ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب اس زمین پر نہ لہلہاتے کھیت ہوں گے، نہ مہکتے ہوئے باغ ہوں گے، نہ مال و مویشی ہوں گے، بس یہ ایک چٹیل میدان ہوگی، کسی کی ملکیت میں کوئی بھی چیز نہیں ہوگی۔ یہ مال و اولاد، یہ غلام اور مویشی، یہ عزت و جاہ، یہ سب وسائل ناپید ہو جائیں گے۔ اس وقت اگر کوئی چیز کارآمد ہوگی تو وہ انسان کے اچھے اعمال ہوں گے جو اس کے ساتھ جائیں گے۔ لہٰذا انسان کو اپنی توجہ ان فانی چیزوں کی بجائے باقی رہ جانے والی چیزوں پر صرف کرنی چاہیے، یعنی اپنی آخرت کی بھرپور تیاری کرنی چاہیے۔ پھر اس شروع کی تمہید کے بعد کفار مکہ کے ان سوالوں کے جوابات کا آغاز ہوتا ہے جو انہوں نے اہل کتاب سے پوچھ کر اور ان کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تھے۔ کفار مکہ دراصل یہ چاہتے تھے کہ وہ آپ سے قرون گزشتہ کے متعلق، یعنی گزرے ہوئے زمانے کے متعلق ایسے تاریخی سوالات کریں جن کا کم از کم مشرکین مکہ اور عام اہل عرب کو کچھ علم نہیں تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس معاملے میں اہل کتاب کے عالموں سے مدد لی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ سے ایسے سوال کرنے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص بالفعل واقع نبی ہے یا نہیں، اور اگر یہ جواب نہ دے سکے تو اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا، اور اگر درست جواب دے دیے تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے پاس واقعی کوئی علم غیب کا ذریعہ موجود ہے۔ گویا ان سوالوں سے دراصل ان کا مقصد آپ کی نبوت کا امتحان تھا۔ چنانچہ اہل کتاب نے جو سوالات قریش مکہ کو بتائے ان میں سر فہرست اصحاب کہف کا قصہ تھا، پھر دوسرے نمبر پر قصہ موسیٰ و خضر، اور تیسرے نمبر پر ذوالقرنین کا قصہ۔ بعض روایات کے مطابق دوسرا سوال قصہ موسیٰ و خضر کے بجائے روح کے متعلق بھی سوال تھا، جس کا ذکر ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں بھی پڑھا ہے۔ کہف کسی پہاڑ کی اس کھو کو کہتے ہیں جو کھلی اور کشادہ ہو، اور اگر تنگ ہو تو اسے غار کہتے ہیں، اور رقیم مرقوم کے معنوں میں ہے، یعنی یہ اصحاب کہف یکدم معاشرہ سے غائب ہو گئے اور تلاش بسیار کے باوجود ان کا پتہ نہیں چل سکا، تو پھر ان سرکاری مفرور مجرموں کے نام اور ان کے پتے قلم بند کر لیے گئے جو مدتوں حکومت وقت جو تھی اس وقت اس کے ریکارڈ میں موجود رہے، اور بعض لوگوں کے خیال کے مطابق یہ نام اس وقت ریکارڈ کیے گئے تھے جب لوگوں کو ان کا پتہ چل گیا تھا، ان کا چرچا عام ہو گیا تھا، اور یہ لوگ دوبارہ اس غار میں پھر داخل ہو گئے تو لوگوں نے ان کے نام اور پتے وغیرہ لکھ کر غار سے باہر کتبہ لگا دیا اور ان کے مختصر حالات بھی ساتھ درج کر دیے گئے۔ یہاں پر آیتوں میں اس قصے کا آغاز ہی اس جملے سے کیا گیا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قصہ اللہ تعالیٰ کی حیران کن نشانیوں میں سے ایک بڑی اہم نشانی تھی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دوسری نشانیاں اس واقعے سے بہت زیادہ حیران کن ہیں جو کائنات میں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں اور خود ان کی اپنی جانوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ جو کچھ پہلے تخلیق کر چکا ہے اس کے مقابلے میں باسط بعد الموت اس کے لیے کوئی بہت آسان اور حقیر ترین چیز ہے کہ وہ انسان کو ایک دفعہ موت کی نیند سلائے گا اور دوبارہ اٹھانا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔
असहाब कहफ 7 नौजवान थे, तौहीद परस्त थे और ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, जबकि इनके माशरे में हर तरफ शिरक और बुत परस्ती का दौर दौरा था। इस वक़्त का रूमी बादशाह दकियानूस, जिसे कहा जाता है, खुद भी बुत परस्त और मुशरिक था। ईसाइयों पर जुल्म और सितम ढाने के मामले में इसका अहद बहुत बदनाम था। इन अयाम में ईसाइयों का अकीदा तसलीस, जो अभी तक वज़ा नहीं हुआ था, यह अकीदा मुद्दतों बाद 4वीं सदी ईस्वी में राइज हुआ। लिहाजा इन अयाम में ईसाई तौहीद परस्त ही होते थे। इन नौजवानों ने जब देखा कि तौहीद परस्तों पर किस तरह सख्तियां करके इन्हें शिरको बुत परस्ती पर मजबूर किया जाता है, तो उन्होंने अपने ईमान की हिफाजत के लिए यही मुनासिब समझा कि लोगों की नज़रों से रोपोश हो जाएं। चनाचा उन्होंने एक पहाड़ की एक खुली गार में रोपोश हो जाने पर इत्तफाक कर लिया और अपने घर बार छोड़कर मुंतहिब करदा गार में जाके पनाह ले ली और ये तय किया कि हम में से बारी बारी ये शख्स अपना भेस बदल कर शहर जाया करे, वहाँ से कुछ खाने को भी ले आए और अपने मुतल्लिक लोगों की चह मकोइयाँ भी सुनाए और मौजूदा सूरत हाल से बाकी साथियों को भी मुतला करता रहे। साथ ही साथ वो अल्लाह ताला से दुआ भी करते जाते थे कि हमें इस मामले में साबित कदम रख और हम पर अपनी रहमत भी फरमा और हमें सही रहनुमाई के सामान भी मुहैया फरमा। अल्लाह ताला ने इनकी ये दुआ भी पूरी की। ये लोग गार में दाखिल तो इस नीयत से हुए थे कि गाहे गाहे इनमें से एक शख्स भेस बदल कर अशियाए खुर्दनी लाया करेगा और ये मालूम करेगा कि अब इनके मुतल्लिक लोगों में क्या चर्चा हो रहा है और हालात किस रुख पर जा रहे हैं। मगर हुआ ये कि जब ये लोग अल्लाह से दुआ करते हुए गार में दाखिल हुए तो आराम करने की खातिर वहाँ लेट गए, तो अल्लाह ने इन पर एक तवील मुद्दत के लिए नींद तारी कर दी और इनके कानों पर यूं थपकी दी जैसे माँ बच्चे को थपक थपक कर सुलाती है। चनाचा वो साल था किसी तरह पड़े सोए रहे और ये इनकी दुआ की कबूलियत का नतीजा था कि अल्लाह ने इन्हें तवील मुद्दत तक सुलाकर हुकूमत के जुल्म और तशद्दुद से नजात दे दी थी। आयत 13, नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक, हम आपको इनका बिल्कुल सच्चा वाक़या बताते हैं। वो चंद नौजवान थे जो अपने परवरदिगार पर ईमान ले आए और हमने इन्हें मज़ीद रहनुमाई बख्शी और हमने इनके दिलों को इस वक्त मजबूत कर दिया जब उन्होंने खड़ा होकर ऐलान किया कि हमारा रब तो वही है जो आसमानों और ज़मीन का रब है, हम इसके सिवा किसी और इलाह को नहीं पुकारेंगे। अगर हम ऐसा करें तो ये एक बैद अज अकल बात होगी। फिर आपस में कहने लगे, ये हमारी कौम के लोग जिन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरों को इलाह बना रखा है, तो फिर ये इनके इलाह होने पर कोई वाज़ेह दलील क्यों नहीं लाते? भला इस शख्स से बड़ा जालिम और कौन हो सकता है जो अल्लाह पर तोहमत लगाए। और अब जबकि तुम लोगों ने अपनी कौम के लोगों से और इनके माबूदों से जिन्हें ये लोग पूजते हैं किनारा ही कर लिया है, तो आओ इस गार में पनाह ले लो, तुम्हारा परवरदिगार तुम पर अपनी रहमत वसी कर देगा और तुम्हारे मामला में आसानी पैदा कर देगा। आप देखेंगे कि जब सूरज निकलता है तो इनके गार से दाएं तरफ से हटा रहता है और जब गरूब होता है तो बाएं तरफ कतरा कर गरूब हो जाता है और वो नौजवान इस गार की वसी जगह में लेटे हैं। ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। जिसे अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पा सकता है और जिसे वो भटका दे तो आप इसके लिए ऐसा कोई मददगार ना पाएंगे जो इसे राह रास्त पर ला सके। ऐ मुखातिब, तो इन्हें देखे तो समझे कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सोए हुए हैं। हम इनकी दाएं और बाएं करवट बदलते रहते हैं और इनका कुत्ता इस गार के दहाने पर अपने बाजू फैलाए हुए है। अगर तो इन्हें झांक कर देखे तो दहशत के मारे भाग निकले। इसी तरह हमने इन्हें उठाया ताकि वो आपस में कुछ सवाल जवाब करें। इनमें से एक ने कहा, भला तुम कितनी मुद्दत इस हाल में पड़े रहे? इनमें से कुछ नौजवानों ने कहा, यही कोई एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। और बास ने कहा, ये तो अल्लाह ही खूब जानता है कि तुम कितनी मुद्दत इस हाल में पड़े रहे। अब यूं करो कि अपना चांदी का रुपया यानी सिक्का देकर किसी एक को शहर भेजो कि वो देखे कि साफ सुथरा खाना कहाँ मिलता है, वहाँ से वो आपके लिए कुछ खाने को लाए और इसे नरम रवैया इख्तियार करना चाहिए। ऐसा न हो किसी को आप लोगों का पता चल जाए, क्योंकि अगर इन लोगों का तुम पर बस चल गया तो या तो तुम्हें संगसार कर देंगे या फिर अपने दीन में लौटाए ले जाएंगे। इन दूसरी सूरत हाल तुम कभी फलाह ना पा सकोगे। इस तरह हमने लोगों को इन नौजवानों पर मुतला कर दिया ताकि वो जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है और क़यामत बर्पा होने में कोई शक नहीं। जबकि वो आपस में इन नौजवानों के मामला में झगड़ा कर रहे थे, आखिर इनमें से कुछ लोग कहने लगे कि यहाँ इन पर एक इमारत बना दो, इनका मामला इनका परवरदिगार ही खूब जानता है।
مگر جو لوگ اس جھگڑے میں غالب رہے انہوں نے کہا کہ ہم تو یہاں ان پر مسجد بنائیں گے۔ اب یہاں پر اصحاب کہف کے مزید قصے کو آگے بڑھایا گیا ان آیتوں میں، اور بتایا گیا کہ وہ اسی حالت میں سوئے رہے اور انہیں صدیاں گزر گئیں۔ پھر جب اللہ نے چاہا تو انہیں بیدار کر دیا، اور بیدار کرنے کے بعد ان کا آپس میں پہلا سوال یہی تھا کہ ہم کو اس حالت میں سوئے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا ہے۔ اس مدت کے تعین میں ان میں آپس میں اختلاف ہوا تو ان کے پاس یہ مدت معلوم کرنے یا اس کی تعین کرنے کا کوئی بھی ذریعہ نہ تھا، سوائے اس کے کہ وہ دھوپ سے وقت کے متعلق کچھ اندازہ کر سکیں۔ مزید یہ بھی قصے میں بتایا گیا کہ اگرچہ ان لوگوں پر گہری نیند کا غلبہ تھا، تاہم ان کی آنکھیں کھلی رہتی تھیں، جس سے دیکھنے والے کو یہ شبہ پڑتا تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں، سوئے ہوئے نہیں ہیں۔ پھر غار کے دہانے پر ان کا محافظ کتا بھی ایسے بیٹھا تھا جیسے جاگنے کی حالت میں کتے بیٹھتے ہیں۔ اس کی آنکھیں بھی کھلی رہتی تھیں، اور ادھر سے کسی کا گزر ہوتا تو اسے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ غار کے اندر کوئی ڈاکو چھپے بیٹھے ہیں اور یہ کتا ان کی رکھوالی کر رہا ہے۔ اگر کوئی ان کے نزدیک گیا تو یہ کتا پھاڑنے اور کاٹنے کو آئے گا، اور اس کی آواز سے اس کے مالک خبردار ہو کر ممکن ہے حملہ کر دیں۔ گویا یہ ایک ایسا وحشت ناک منظر اور تصور تھا کہ وہاں کوئی نزدیک جانے کی جرات بھی نہیں کرتا تھا، اور نیند کے اس طویل عرصے کے دوران ان کی کیفیت بالکل ویسی ہی رہی جیسے ایک عام حالت میں سونے والے کی ہوتی ہے، اور وہ بحسب ضرورت اور بتقاضۂ جسم نیند کی حالت میں دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں اپنی کروٹیں بھی بدلتے رہتے تھے۔ پھر جب وہ لوگ بیدار ہوئے اور آپس میں انہوں نے کچھ بات چیت کی، اور کسی ایک کو انہوں نے شہر بھیجا کہ جائے اور جا کے کھانا لائے اور شہر کے حالات وغیرہ پتہ کر کے آئے، تو وہاں اس نے دیکھا کہ دنیا ہی بدل چکی تھی۔ لوگوں کے تہذیب و تمدن، لباس اور وضع قطع میں نمایاں فرق واقع ہو چکا تھا، زبان میں خاصا فرق پڑ گیا تھا، اور جب لوگوں نے اس نوجوان کو دیکھا تو سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے، لیکن وہ ان سے گریز کرتا رہا۔ پھر جب اس نے کھانا خریدنے کے وقت کئی صدیاں پہلے کا سکہ پیش کیا تو دکاندار اور آس پاس والے سب لوگ اس نوجوان کو مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ انہیں یہ شبہ ہوا کہ شاید اس شخص کو پرانے زمانے کا کوئی خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ اسی شک و شبے کی بنا پر انہوں نے اسے پکڑ کر حکام بالا کے سامنے پیش کر دیا، اور جب اس نوجوان نے بھی اپنا بیان دیا تو یہ معاملہ کھلا کہ یہ تو وہی پیروان مسیح ہیں جو کئی صدیاں پیشتر یکدم روپوش ہو گئے تھے، اور جن کا ریکارڈ اب تک سرکاری دفتروں میں منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یہ خبر پھر آنن فانن ساری عیسائی آبادی میں پھیل گئی، جس بات سے وہ لوگ بچنا چاہتے تھے۔ اللہ نے سب لوگوں کو ان کے حال سے باخبر کر دیا۔ فرق یہ تھا کہ جب وہ مفرور اور روپیش ہوئے تھے اس وقت وہ معاشرہ اور حکومت کے مجرم تھے، لیکن اس وقت وہ سب کی نظروں میں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے والے اور محترم بن چکے تھے۔ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے، اللہ جس کو چاہے جب چاہے عزت سے نواز دے۔ ان دنوں اگرچہ سرکاری مذہب عیسائیت تھا اور عیسائی قیامت اور روز آخرت کے قائل ہوتے ہیں، تاہم روز قیامت کے متعلق عجیب قسم کی اور فلسفیانہ قسم کی بحثیں چھڑی ہوئی تھیں۔ کچھ بے دین قسم کے لوگ تو سرے سے زندگی بعد الموت کے منکر تھے، جیسا کہ ہر مذہب میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، خواہ یہ ان کا انکار عملاً ہو یا قولاً ہو۔ لہٰذا اس وقت کے لوگوں میں بھی عجیب طرح کے اختلافات پیدا ہو گئے، کوئی بعد کی زندگی کا اعتراف کرنے لگا اور کوئی موت کے بعد کی زندگی کو بالکل سرے سے انکار کر رہا تھا، اور بادشاہ وقت خود بھی چاہتا تھا کہ اس اختلاف کا کوئی حتمی فیصلہ ہو جائے۔ انہی ایام میں ان نوجوانوں کی دریافت والا مسئلہ سب کے سامنے آ گیا، جس نے جسمانی طور پر موت کے بعد زندگی کے عقیدے کا ناقابل انکار ثبوت فراہم کر دیا تھا۔ اب یہ اصحاب کہف سب لوگوں کی نظروں میں محترم ہو گئے تھے اور اولیاء اللہ سمجھے جانے لگے تھے۔ لوگوں نے ان سے غار میں جا کر ملاقات کی یا نہیں، یا ان لوگوں نے غار سے نکل کر لوگوں کو سلام دعا کی، یہ تفصیل کہیں بھی نہیں پتہ چلتی، لیکن راجے کول جو ہے وہ یہی پتہ چلتا ہے کہ کھانا کھلانے والا بھی واپس غار میں چلا گیا، وہ پھر پہلے کی طرح لیٹ گئے اور وہیں ان کی روح جو ہے وہ ان کے جسموں سے پرواز کر گئی۔ لوگوں نے یہ خیال کیا یہ سب مقدس ہستیاں تھیں، لہٰذا اس غار پر کوئی یادگار عمارت تعمیر کر دینی چاہیے۔ اس بات پر پھر سے اختلاف ہوا کہ یہ یادگار تعمیر کس قسم کی ہو، اور جو لوگ با اثر اور صاحب رسوخ تھے ان کی رائے ہی غالب آئی، اور وہ رائے یہ تھی کہ اس غار کے پاس ایک مسجد یا عبادت خانہ یادگار کے طور پر بنا دیا جائے، جسے ان با اثر لوگوں نے خود بنانے کا ذمہ بھی لے لیا۔ اس طرح اصحاب کہف کو اولیاء اللہ کی اور ان کے غار
کو آستانے یا ان کے مقبرے کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ آستانوں یا خانقاہوں اور مزاروں وغیرہ کے قریب یا ان پر مسجد بنانا یا کسی مسجد میں کسی کو ولی اللہ سمجھ کر اس کی قبر بنا دینا ایسے کام ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایسے کاموں سے پھر شرک کی بہت سی راہیں کھلتی ہیں، جیسا کہ ہم بے انتہا احادیث میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ قبروں پر مسجدیں تعمیر کرنا پرانی شرکیہ رسمیں ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ بعض ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ انہوں نے حبشہ میں ماریہ نامی ایک کنیسہ یعنی یہودیوں کی عبادت گاہ دیکھی ہے جس میں مجسمے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ان لوگوں میں سے کوئی صالح مرد مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے۔ ایسے لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں۔ استغفر اللہ۔ قبروں سے متعلق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں پر اللہ لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں یا سجدہ گاہیں بنا لیا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مرجع خاص و عام بنا دی جاتی۔ اس کی وضاحت اس طرح بتائی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر میں تھی۔ اس کی صورت یہ تھی کہ پیچھے قبر، اس سے آگے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی رہائش اور اس سے آگے بیرونی دروازہ تھا، اور قبر تک سوائے سیدہ عائشہ یا رشتہ داروں کے علاوہ دوسرے لوگ جا ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ قبر کے پیچھے پھر دیوار تھی۔ اسی بنا پر سیدہ عائشہ فرما رہی تھیں کہ اگر آپ کی قبر کے متعلق یہ خطرہ نہ ہوتا کہ کچھ عرصہ گزرنے پر لوگ آپ کی قبر کو سجدہ کرنے لگیں گے تو بغرض زیارت پچھلی دیوار کو کھول دیا جاتا اور سب لوگ عام زیارت کرتے۔ آیت 22 سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نوجوان 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ ان سے کہیے کہ میرا پروردگار ہی ان کی ٹھیک تعداد جانتا ہے، جسے چند لوگوں کے سوا دوسرے نہیں جانتے، لہٰذا آپ سرسری سی بات کے علاوہ ان سے بحث میں نہ پڑیے اور ان کے بارے میں کسی سے کچھ پوچھیے نہیں، نیز کسی چیز کے متعلق یہ کبھی نہ کہیے کہ میں کل یہ ضرور کر دوں گا، الا یہ کہ اللہ چاہے، اور اگر آپ بھول کر ایسی بات کہہ دیں تو فوراً اپنے پروردگار کو یاد کیجیے اور کہیے کہ امید ہے میرا پروردگار اس معاملہ میں صحیح طرز عمل کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا۔ وہ نوجوان اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے رہے اور کچھ لوگوں نے 9 سال زیادہ شمار کیے۔ آپ ان سے کہیے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے جتنی مدت وہ ٹھہرے رہے، اسی کو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہیں، وہ کیا ہی خوب دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ ان چیزوں کا اللہ کے سوا کوئی کارساز اور منتظم نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اے نبی، جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے آپ کے اپنے پروردگار کی کتاب میں سے وہ انہیں پڑھ کر سنا دو، کوئی اس کے ارشادات کو بدلنے کا مجاز نہیں، اور اگر کوئی ایسا کام کرے تو آپ اللہ کے سوا اس کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ہی مطمئن رکھیے جو صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں کہ دنیاوی زندگی کی زینت چاہنے لگیں، نہ ہی آپ ایسے شخص کی باتیں مانیے جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، وہ اپنی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا ہے۔ نیز آپ انہیں کہیے کہ حق تو وہ ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آ چکا، اب جو چاہے اسے مان لے اور جو چاہے اس کا انکار کر دے۔ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں اسے گھیرے ہوئے ہیں، اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پینے کو جو پانی دیا جائے گا وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرما گرم اور ان کے چہرے بھون ڈالے گا۔
کتنا برا ہے یہ مشروب اور کیسی بری آرام گاہ ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو یقیناً ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ جو اچھے کام کرتا ہو یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور باریک ریشم اور اطلس کے سبز کپڑے پہنیں گے۔ وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگا کے بیٹھیں گے۔ یہ کیسا اچھا بدلہ اور کیسی اچھی آرام گاہ ہے۔ یہاں پر ان ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قصہ اصحاب کہف کو سمیٹتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی کہ کسی بھی کام کو کہنے کے لیے انشاءاللہ کا لفظ ضرور استعمال کریں۔ دراصل کفار مکہ کے سوالات پوچھنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں کل اس کا جواب دوں گا، اور آپ کا خیال تھا کہ کچھ ہی ٹائم میں جبرائیل علیہ السلام آئیں گے اور ان کو سب صورتحال بتا دیں گے، لیکن ان کے آنے میں کافی تاخیر ہوئی، جس پر پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی مطلع کیا کہ اگر آپ نے کوئی بھی بات کا یا کام کا کہنا ہو تو انشاءاللہ کا لفظ ضرور استعمال کیا کریں، تاکہ اگر اس کو کہنا بھول جائیں تو جب بھی یاد آئے تو انشاءاللہ کہہ لیا کریں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر کام اللہ کی مشیت کے تحت ہی ہوتا ہے، لہٰذا اس بات کو ہر وقت ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد آیتوں میں اصحاب کہف کے سونے کی مدت کا ذکر کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لوگ کبھی 300 سال کہتے ہیں، کبھی 900 سال کہتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ لوگ کچھ نہیں جانتے۔ پھر کافروں کا سمجھوتا کرنے کی بات کہی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حق اور باطل میں سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور آیتوں کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید یہ ہدایت کی گئی کہ غریب اور مخلص مومنوں سے آپ ہر وقت وابستہ رہیں۔ صبح و شام اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والے یہ لوگ اللہ کی رضا چاہنے والے لوگ ہیں، ان کو اپنے ساتھ رکھیے۔ خاص طور پر جن صحابہ کرام کی طرف اشارہ تھا وہ سیدنا بلال بن رباح، سیدنا صہیب رومی، سیدنا خباب بن ارت اور سیدنا عبداللہ بن مسعود اور سیدنا عمار بن یاسر تھے۔ یہ سب کے سب صحابہ اکرام غریب طبقے سے تعلق رکھتے تھے، اور ان میں سے اکثر سرداران قریش کے غلام یا آزاد کردہ غلام تھے، جو اکثر اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہی رہا کرتے تھے، اور اونچی ناک والے قریش سردار جو تھے وہ ان کے پاس آ کے بیٹھنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ وہ رسول اللہ سے کہتے پہلے ان کو ہٹاؤ اور پھر ہم تمہاری بات کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ یہ آپ کا قیمتی سرمایہ ہیں، اور قریشی سرداروں کے مطالبہ اور ان کی ٹھاٹ بار کی طرف مت دیکھیے، کیونکہ ان کے اس مطالبہ سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ ایمان لانے میں کس قدر مخلص ہیں۔ پھر اس شخص کا ذکر کیا گیا جو شخص آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی پر ایمان ہی نہیں رکھتا، وہ تو جدھر اور جس طرح اپنا ذاتی مفاد دیکھے گا فوراً ادھر جھک جائے گا، اور جو کچھ اس کا جی چاہے گا وہی کچھ کرے گا۔ اس کا کوئی کام اصول کے تحت یا اعتدال میں نہیں ہوگا، لہٰذا ایسے لوگوں کی بات ہرگز نہ مانیے۔ اور آیتوں کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے 2 ٹوک آیتیں فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حق قرآن آیا ہے، جو اسے ماننا چاہتا ہے اسے پورے کا پورا ماننا ہوگا، ورنہ اگر جو نہیں مانے گا اس کے لیے اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ابھی سے اس کے لیے دوزخ کی آگ تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جہنم کے مشروب کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا اور سونے کے کنگنوں کا ذکر کیا۔ سونے کے کنگنوں کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ قدیم زمانے میں یہ دستور رہا کہ بادشاہ سونے کے کنگن پہنا کرتے تھے، گویا اہل جنت وہاں شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے رہیں گے، پہننے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ ریشمی کپڑے ہوں گے اور بیٹھنے کے لیے اونچی اونچی مسندیں۔ واضح رہے کہ اس دنیا میں سونے اور ریشمی کپڑوں کا استعمال مردوں کے لیے جائز نہیں، لیکن جنت میں یہ سب جائز ہوگا، بلکہ ایسے ہی جیسے اس دنیا میں شراب سب مردوں عورتوں پر حرام ہے، مگر جنت کی شراب خالص اہل جنت کے لیے بیش بہا نعمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اعلیٰ جنتوں میں جگہ عطا فرمائے اور ہمیں جنتوں کی نعمتوں اور لذتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنائے، اور ہم اپنی آخرت کی تیاری اس طرح کریں کہ اللہ کی جنتوں کے واقعی حقدار ٹھہر سکیں۔
آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، رمضان کی دعاؤں میں مجھے بھی اور اپنی سب بہنوں کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان میں داخل فرمائے اور خیر و عافیت، صحت و تندرستی کے ساتھ رمضان کی عبادتیں کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم بلغنا رمضان وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔